رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے رمضان المبارک کی یعنی کہ ہم نے 12ویں تراویح پڑھی ہے اور اس میں 15واں سپارہ تلاوت کیا گیا ہے. تو مسجد میں جو سپارہ تلاوت کیا جاتا ہے سوا سپارہ، میں اس کی چیدہ باتیں اور اس کے مضامین میں گوش گزار کرتا ہوں. یہ ہماری جو برہان القرآن ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر ایک چیز غور و فکر والی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص بھی اچھے اعمال کرے. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97. جو آدمی بھی اچھے اعمال کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، اور شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ٹھیک ہو، وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو پاک زندگی عطا فرمائیں گے. پاک زندگی سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت اچھی کر دیں گے، پاکیزہ زندگی ہوگی، اور یہ بھی مراد ہے کہ اس کو مرنے کے بعد وہ حیات دی جائے گی جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ وہ فوت تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کی روح طاقتور ہوتی ہے، دنیا میں جہاں چاہتی ہے آتی ہے جاتی ہے. اللہ ان کی ارواح کو ایسی قوت اور ایسی شوقت عطا کر دیتا ہے. اور اس سے مراد اخروی جنت کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو ایسے لوگوں کو جنت کی بہترین زندگی عطا فرمائیں گے. الغرض حیاتاً طیبہ کے اندر دنیا کی حیات دنیویہ، حیات برزخیہ، حیات اخرویہ سب مراد ہو سکتی ہیں. اور یہ چیز بھی غور و فکر والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی اس میں رب العالمین نے عورت کا مقام بیان کر دیا کہ اسلام کی روح سے قرآن کی روشنی میں عورت بینگ اے ہیومن وہ مرد سے کم نہیں ہے. یعنی جیسے وہ انسان ہے ویسے یہ انسان ہے، جیسے وہ اولاد آدم ہے یہ بھی اولاد آدم ہے، وہ بالکل ایک ہیں. جیسی نیکی اس کی قبول ہے ایسے ہی نیکی اس کی قبول ہے. مرد اچھے اعمال کرے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، عورت اچھے اعمال کرے تو وہ اللہ کی محبوب، اللہ کے ہاں محبت پاتی ہے. تو گویا بشریت کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، ہیومینٹی کے لحاظ سے وہ مرد سے بالکل کم نہیں ہے.
بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اپنے اعمال صالحہ یا صالحہ کی وجہ سے اتنا بلند مرتبہ حاصل کر لے کہ وہ لاکھوں مردوں سے افضل و اعلیٰ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں. لاکھوں لاکھ مرد ایک سائڈ پہ ہوں اور وہ ایک سائڈ پہ ہو تو وہ ان سب سے افضل ہے. ایسی خواتین گزری ہیں تاریخ اسلام کے اندر. حضرت سیدہ مریم ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، سیدہ خاتون جنت ہیں، حضرت رابعہ بصریہ ہیں. اللہ نے سیدہ مریم کے لیے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ کہ دنیا کے مرد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو مرد اور عورت ایکول ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. صرف یہ ہے کہ گھر کے انتظام میں اللہ نے اور مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو گھر کے نظام میں محکوم بنایا ہے. کیونکہ گاڑی جو چلانی ہے تو گاڑی کا ڈرائیور جو ہے دو نہیں ہو سکتے، سٹیئرنگ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے گھر کی گاڑی کا جو سٹیئرنگ ہے وہ مرد کو پکڑایا ہے. بس اتنی بات ہے، وہ ایک انتظامی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ چیز بیان ہو گئی. اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرما رہا ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں اگر بامر مجبوری تمہیں استعمال کرنی پڑے تو ان میں تم پر گناہ نہیں ہے. انما حرم علیکم المیتۃ اللہ نے تم پر مردار حرام کیا، والدم خون حرام کیا، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ بھی اور جس جانور کو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے. فمن استر لیکن جو مجبور ہو جائے غیر باغ ولا عاد نہ اس کی خواہش ہو نہ وہ حد سے تجاوز کرے، یعنی اتنا ہی کھائے. مثلا وہ گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے اور اس کے سوا اس کے پاس چارہ کوئی نہیں، یعنی اور کوئی شے نہیں. یعنی اگر دال ہے تو پھر گوشت جو ہے جائز نہیں، روٹی ہے پانی کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے تو حرام گوشت کا کھانا جائز نہیں. ایسی صورتحال ہو کہ کچھ بھی نہ ہو، بس پیٹ میں ڈالنے کے لیے حرام گوشت کے سوا کچھ نہیں ہے، وگرنہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا. اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو فرمایا پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی حد سے زیادہ نہیں. اگر 2 لقمے کھانے سے جان بچ سکتی ہے تو تیسرا جائز نہیں. لیکن یہاں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ کئی ایسی میڈیسنز ہیں جو جائز نہیں ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کے استعمال کے بغیر انسان بچ نہیں سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر جان بچانے کے لیے ایسی دواؤں کا استعمال بامر مجبوری جائز ہے. اور یہ حکیم حاذق کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مانی جاتی ہے. یہ چیز بیان ہو گئی. پھر آگے سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی ان الفاظ ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنے بندہ خاص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. یہ چیز بیان ہوئی ہے. اور یہ معراج شریف کا ابتدائی مرحلہ ہے. حضور علیہ السلام کا معراج جو ہے اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینی سیر ہے. پھر دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر لوح محفوظ تک، یعنی 7 آسمانوں کو کراس کرنا. اور تیسرا حصہ ہے پھر وہاں سے آگے وہ منزلیں جن کو کوئی نہیں جانتا اللہ اور اس کے رسول کے سوا. تو یہ 3 درجات ہیں. علماء فرماتے ہیں جو پہلا درجہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ وہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص قطعی میں آ گیا ہے. اور جو وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک ہے وہ صحیح احادیث میں آیا ہے. بخاری، مسلم اور ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کتابیں بھری ہوئی ہیں
اور یہ ساتوں آسمانوں کو کراس کرنا، لوح محفوظ تک جانا، یہ چونکہ بہت ساری حدیثوں میں جو صحیح حدیثیں ہیں ان میں آ گیا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، کافر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ساری حدیثیں اخبار احاد ہیں۔ خبر واحد سے عمل کرنا واجب تو ہو جاتا ہے لیکن فرض نہیں ہوتا، اور جو اس سے آگے ہے وہ چند احادیث ضعیفہ میں آیا ہے، اس کو اگر کوئی مان لے تو فبہا، اور اگر کوئی انکار کرے تو اس سے اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یہ تینوں درجات ذہن میں رکھنے چاہیے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتقاد جو ہوتا ہے، اعتقادات بھی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتقاد قطعی ہوتا ہے، ایک اعتقاد واجبی ہوتا ہے، اور ایک اعتقاد ظنی ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم تو ساروں مدارج معراج کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا لوح محفوظ سے آگے جانا بھی، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ پہلا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر صرف زمینی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ معراج کفار کے سامنے بیان کیا، یہ آیت پڑھ کر سنائی، تو کفار نے اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ گئے ہیں؟ مسجد اقصیٰ ہم نے دیکھی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ یہاں سے کئی ہزار میل دور ہے، وہاں جاتے جاتے ہمارے اونٹوں کے کلیجے پگھل جاتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم راتوں رات ہو کر آئے؟ تو چونکہ مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، تو وہ چیز قرآن نے بیان کی جو ان کی دیدہ تھی، اور کہا کہ آپ مسجد اقصیٰ تک گئے ہیں رات میں۔ چنانچہ وہ اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، مسجد اقصیٰ کے راہداریاں کتنی ہیں۔ یہ انہوں نے سوالات کیے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ انہوں نے یہ سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بوجھ آیا میرے دماغ کے اوپر، اتنا کبھی نہیں آیا۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اتنا مشکل وقت میرے لیے کوئی نہیں تھا جتنا وہ تھا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے پھر دروازے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں وہاں صرف نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے وہاں کوئی کھڑکیاں نہیں گنی ہیں، میں کھڑکیاں گننے کے لیے تھوڑا گیا تھا۔ ایک مہمان آتا ہے، ایک گھر میں رہتا ہے ایک دن کے لیے، چاہے سارا دن وہاں رہے اور پھر واپس جائے، تو اس سے کہا جائے کہ اگر تو وہ سچا ہے، تو وہاں گیا ہے، تو بتا کہ اس گھر کی کھڑکیاں کتنی تھی، تو وہ یہی جواب دے گا کہ میں مہمان بن کے گیا تھا، میں کوئی جا کر کھڑکیاں نہیں گننے گیا تھا۔ تو ان کا سوال تو اپنی جگہ پہ بیکار تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ تکذیب کر رہے تھے، اس لیے آپ پریشان ہوئے۔ تو صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو لا کر جبل ابو قبیس کے اوپر رکھ دیا اپنے محبوب کے سامنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر بتائے جا رہے ہیں کہ اس کے دروازے اتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں اتنی ہیں، اس کی راہداریاں اتنی ہیں۔ یہ شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو زمین والا حصہ اس لیے بیان کیا گیا کہ جو ان کا دیکھا ہوا تھا منکروں کا، کافروں کے سامنے یہ بیان کیا گیا، اور صدیق اکبر کے سامنے اور فاروق اعظم کے سامنے اور جناب عثمان غنی اور حیدر کرار کے سامنے اور اپنے یاروں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا بیان کر دیا، آسمانوں تک جانا بیان کر دیا، چونکہ وہ ماننے والے تھے، ان کو تو جو بتایا جاتا وہ قبول کرتے اور ایمان لاتے، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے ان کے سامنے وہی بیان کیا جو ان کا دیکھا ہوا تھا۔ اور یہاں سے معراج جسمانی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ معراج جسمانی ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اس کو خواب قرار دیتا ہے، معراج شریف کے سفر کو وہ خواب قرار دیتا ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے قرآن کے سوا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ وہ معراج کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معراج جو ہے یہ ایک خواب تھا۔ ہم کہتے ہیں
کہ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو کم از کم قرآن میں ہی غور کر لو، قرآن کے الفاظ ہی پڑھ لو تو بھی تمہارا عقل درست ہو جائے۔ رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو اللہ اپنی پاور بیان کر رہا ہے، اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے کہ میں وہ رب ہوں، میں وہ سبحان ہوں جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ اگر یہ خواب میں کرائی تھی تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی پاور بیان ہوئی ہے، کون سی عظمت بیان ہوئی ہے؟ خواب میں تو لوگ چائنا پہنچے ہوتے ہیں، امریکہ پہنچے ہوتے ہیں، سارا جہان کو پھر لے، تو اس سے خواب میں پھرنے سے کیا فرق؟ یعنی اللہ کا قرآن کا یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اتنی پاور والوں میں نے اپنے بندے کو خواب میں سیر کرا دی۔ لا حول ولا قوت۔ یہ قرآن ہے یا قرآن کے ساتھ مذاق ہے؟ تو سمجھو رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جسمانی معراج عطا فرمایا، جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے، اور جو پھر آگے جو حدیثوں میں آتا ہے وہ بھی سارا جسم کے ساتھ تشریف لے جانا ہے۔ اس پر اور بھی یہاں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں سلسلہ کلام کو اختصار دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک آیت سن لیں، اس میں بھی ایک پیغام ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان نیکی جس طرح مانگتا ہے برائی بھی اسی طرح مانگتا ہے۔ یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کا پاگل پن ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے رب سے اس طرح شر مانگتا ہے جس طرح خیر مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے شر کی، دعاءہ بالخیر، یعنی اس میں کاف محذوف ہے، کدعائہ بالخیر، کہ جیسے خیر مانگتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جب وہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ شر مانگتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ میری جان لے لے، اس سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے۔ یا اگر بیٹا اس کا نافرمان ہے تو بسا اوقات مائیں دیکھو کتنا پیار ہوتا ہے ان کو، لیکن جب جہالت غالب آتی ہے تو کہتی ہیں اوہ اللہ کرے آج ہی مرے، جی میری جان چھوٹے۔ وہ بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جاہل لوگ اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے، اور حدیث پاک میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا ساعۃ الاجابۃ، کہ اجابت کی گھڑی سے بچو۔ مطلب ہے کہ بد دعا نہ دو اولاد کو اور اپنے پیاروں کو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری دعا یا تمہاری بد دعا جو ہے وہ قبولیت کی گھڑی کے ساتھ موافق ہو جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت ایسا ہو کہ جس میں قبولیت ہوتی ہو اور تمہارے منہ سے وہ بات نکلے اور وہ قبول ہو جائے فوراً، اور تم اپنا بیڑا خود غرق کر لو۔ لہذا کبھی کسی کو غصے میں آ کر یا جھنجھلا کر اور اس طرح پریشان ہو کر بد دعا دو، ایسا نہ کرو۔ پھر آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فضیلت و عظمت اور ان کی جو ہم پر ان کا حق ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین سے احسان کرو، والدین سے احسان کرو۔ اللہ نے جب بھی والدین کا ذکر کیا تو والدین سے احسان کا ذکر کیا۔ احسان کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے احسان۔ کسی سے عدل کرنا یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کا حق ہے اتنا اس کا دے دیا۔ 3 درجات ہیں، ایک ہے ظلم، ایک ہے عدل، ایک ہے احسان۔ ظلم نیچے ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا، یہ ظلم ہے، اور جتنا حق ہے اتنا دے دینا، بس اس سے آگے نہیں، یہ عدل ہے کہ پورا حق دے دیا۔ اور احسان یہ ہے
کہ حق سے بھی زیادہ دے دیا. جیسے ایک مزدور مزدوری کرے تو اس کا حق ہی اس کو نہ دیا جائے یا تھوڑا دیا جائے تو یہ ظلم ہو گیا. اور جتنا حق ہے اس کا اتنا اس کو دے دو، جتنا اس کے ساتھ طے ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، اتنا اس کو پے کر دیا، تو دیٹس عدل. اور اگر آپ اس پر اس کو مزید اپنی طرف سے عطا فرما دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، تو یہ ہو گیا احسان. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں دو چیزیں ذکر فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بلکہ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے، آج جو منزل مسجد میں پڑھی گئی ہے، وہ شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے. پہلی آیت، سب سے پہلی رب فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل پہلے ہے کہ عدل تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر یہ نہیں کرو گے تو ظالم ٹھہرو گے. اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ عدل کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیتا ہے کہ مزہ تو یہ ہے کہ تم کسی کا حق جو ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اس کو دے دو، احسان کرو. اور والدین کا تو مرتبہ ہی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا جو حق ہے اس سے بھی زیادہ ان کو دو. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، جب تم جوان ہو گئے، اب تم اپنے مال کے خود مالک ہو گئے. اب جتنی ان کی ضرورت ہے، وہ بوڑھے ہیں، وہ خود کما نہیں سکتے ہیں، تو تم جتنا ان کو ان کی ضروریات ہیں وہ تم پر لازم ہیں، وہ ان کا حق ہے تم پر اس وقت کہ اب وہ خود نہیں کام کر سکتے، تو ان کی بھی جتنی ضروریات ہیں وہ تمہارے سر پر آ گئی، وہ ان کی پوری کر دی، ان کو لباس دے دیا، ان کو کھانا دے دیا. تو یہ عدل ہے. اور احسان یہ ہے کہ باوجود ہے کہ تم اپنے مال کے سب مالک ہو، لیکن سب کچھ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دو کہ بس تم ہی مالک ہو. جیسے فرمایا انت و مالک لابیک، تو یہ احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کا حکم دیا. اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے ایک پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو اف بھی نہ کہو بڑھاپے میں. یہ اس لیے کہا کہ بوڑھا جب آدمی ہو جاتا ہے نا تو اس کے جذبات اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے، اور کبھی وہ سخت بول جاتا ہے. تو ایسے موقع پر تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور تمہارے تقوی کا امتحان ہے، اور تمہارے ایمان کا امتحان ہے کہ ایسے میں تم چپ رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہو. بوڑھے والدین کے سامنے مت بولو، مت ان سے آرگومنٹ کرو. فرمایا اف بھی نہ بولو، وہ سخت بھی کہہ دیں، وہ گالی بھی دے دیں تو خوشی کے ساتھ سن لو. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں بوڑھے والدین کو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جو بات کرو تو نرمی کی بات کرو، محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو. واخفض لہما جناح الذل، اور ان کے سامنے اپنے بازو بچھا دو، خدمت کے بازو بچھا دو، من الرحمتی، رحمت کے ساتھ. یہ سارے کام کرنے کے باوجود رب فرما رہا ہے کہ تم ان کا حق نہیں ادا کر سکے. تم نے زندگی بھر ان کو اف نہیں کہا، تم نے ان کو جھڑکا کبھی نہیں، تم نے ہمیشہ ان سے قولاً کریماً عزت والی بات کہی ہے، احترام والی بات کہی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن تم نے حق نہیں ادا کیا. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. مولا ساری زندگی کی خدمت کے باوجود میں نہیں ان کا حق ادا کر سکا، تو اپنی رحمت سے ان کا حق ادا کر دے، تو میری طرف سے ان پر رحمت نازل فرما دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. اس میں ایک اشارہ فرمایا گیا کہ کیوں والدین کی اتنی اطاعت ضروری ہے اور اتنی خدمت ضروری ہے. فرمایا ربیانی صغیرا، دیکھ بچپن میں کس طرح انہوں نے تجھے پالا تھا، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے تیرے لیے سہی تھی، کیا کیا انہوں نے مصائب برداشت کیے تھے. ماں کی تکلیفیں دیکھ کہ کس طرح اس نے تجھے اپنے پیٹ کے اندر اٹھایا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیف پہ تکلیف سہ کر اس نے اپنے پیٹ میں تجھے اٹھایا، اور کتنی تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنم دیا.
پھر کتنی مصیبتیں اس نے برداشت کر کے تجھے کھلایا پلایا. ماں جب دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنا خون پلاتی ہے، کیونکہ جو دودھ ہوتا ہے وہ خون سے بنتا ہے، تو وہ اپنا خون جگر پلا رہی ہوتی ہے اور اس کی صحت نیچے جا رہی ہوتی ہے. اور باپ کی بھی تکلیفیں دیکھو کہ بیچارہ سارا سارا دن دھوپ برداشت کرتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، سفر برداشت کرتا ہے، ملک سے بے ملک چلا جاتا ہے اور پتھر اٹھاتا ہے، لوہا اٹھاتا ہے، بھٹیوں میں اترتا ہے. باپ گالیاں کھا لیتا ہے لوگوں کی، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو رب فرما رہا کما ربیانی صغیرہ، جس تکلیفوں کے ساتھ انہوں نے تجھے پالا تھا ان کو یاد رکھ. اور آج جب وہ کمزور ہو گئے ہیں تو اب تیرا حق ہے کہ تو اسی طرح ان کے لیے تکلیفیں برداشت کر جس طرح کہ وہ تیرے لیے تکلیفیں برداشت کرتے تھے. اس لیے ان کے ساتھ آرگو نہیں کرنی، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. یہ چیزیں بیان فرمائی گئی اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو. تو تفسیر برہان القرآن، چونکہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا نام ہی برہان القرآن ہے، یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ سب کچھ میں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، اور وہ سارا تو میرے سامنے نہیں ہے کہ نہ میں سارا بیان کر سکتا ہوں، میں تو بس اشارے ہی بیان کرتا ہوں. مزید تفصیل دیکھنی ہے تو وہ تفسیر کے اندر دیکھیں. یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں. پھر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 فرمایا شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں آدم کی اولاد کو بہکا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، سوائے چند ایک کے، کچھ ہی ہوں گے جو بچیں گے، اللہ کے نیک بندے. اللہ نے فرمایا قال اذهب، فرمایا رب نے کہ جا، پھر جاؤ. فمن اتبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، جو تیری پیروی کریں گے ان کو جہنم کی پوری پوری سزا دی جائے گی. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، تو ان میں سے جس کو بھی پھسلا سکتا ہے پھسلا لے اپنی آواز کے ساتھ. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، اور اپنے سوار اور اپنے پیادے یعنی ہر طرح کا لشکر تو ان کے اوپر لے کر آ جا، تو حملہ جتنا کر سکتا ہے کر لے. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور ان کے مالوں میں شریک ہو جا، ان کی اولادوں میں شریک ہو جا، جو تو کر سکتا ہے تو اپنا زور لگا لے. لیکن یاد رکھ کہ تیرا سارا زور لگانا اس وقت بیکار چلا جائے گا کہ بندہ 1000 گناہ کر کے جب میری بارگاہ میں ایک مرتبہ دستے دعا اٹھائے گا تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تیری ساری کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. ایک میں نے روایت پڑھی ہے کتابوں کے اندر کہ شیطان نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کو آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے کروں گا، ان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو 4 شیطان کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے گرد، ایک آگے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں. ایک اس کا خیال ادھر کھینچتا ہے، دوسرا ادھر کھینچتا ہے، اور آگے پیچھے اس کو گھما کے رکھ دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے رکھتے کتنی پڑی ہیں اور کتنی نہیں پڑی ہیں. تو یہ ہے وہ چیز کہ میں ان پر حملہ کروں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے 4 ذکر کر دیا ہے، 4 اطراف کا ذکر کر دیا ہے، آگے پیچھے اور دائیں بائیں، لیکن 2 طرفیں تو نے چھوڑ دی ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی، وہ تو نے چھوڑ دی ہیں. جب اوپر کو ہاتھ اٹھائے گا توبہ کے لیے تو بھی معاف کر دوں گا، اور جب نیچے سجدے میں گر جائے گا تب بھی اس کے گناہوں کو دھو دوں گا. تو فرمایا کہ 4 طرفیں تیری ہوگی اور 2 طرفیں میری ہوگی. تو اس لیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ میں حضور علیہ السلام دعا فرما، ساری رات دعا فرماتے رہے
اور روتے رہے. جب صبح ہو آپ دعا کے اختتام پر پہنچے تو حضور بہت مسکرائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ رات بھر روئے ہیں اور صبح آپ مسکرائے ہیں تو سبب کیا ہے؟ تو پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تھا عرفات میں تو دعائیں مانگتا رہا اپنی امت کی بخشش کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتا رہا کہ میں اپنے حق معاف کر دوں گا, اپنے حقوق معاف کر دوں گا. میرے حق اگر ادا نہیں کیے کسی نے, نماز نہیں پڑھی ہے, روزہ نہیں رکھا ہے, زکوٰۃ نہیں دی ہے, حج نہیں کیا ہے, قرآن نہیں پڑھا ہے, یا اس طرح کے جو میرے حقوق ہیں وہ نہیں ادا کیے, وہ میں معاف کر دوں گا. لیکن میں کہتا تھا کہ یا اللہ جو بندے ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں کر دیتے ہیں, اگر اس میں لوگ پکڑے گئے اور جہنم میں چلے گئے اور میری امت اس طرح جہنم میں جلے گی تو پھر مجھے قرار کیسے آئے گا یا اللہ. تو میں جو حقوق العباد ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتا رہا, لیکن اس کا مجھے جواب نہ آیا. اور پھر میں مزدلفہ میں آ گیا, اور حجاج جانتے ہیں کہ رات وہاں سے نکل کے پھر مزدلفہ میں آتے ہیں. تو مزدلفہ میں رات بھر میں دعا مانگتا رہا, اور پھر جب صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب میں اس کا بھی حل کروں گا کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر زیادتی کی ہوئی ہوگی تو رب تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا, مظلوم کو روز قیامت خدا تعالیٰ جنت کا منظر دکھائے گا اور فرمائے گا کہ دیکھ یہ منظر کتنا پیارا ہے. میں بلکہ آج ہی حدیث پڑھ رہا تھا, مجھے یاد آ گیا, میں نے ایک حدیث آج ہی پڑھی ہے سبل الہدا والرشاد کے اندر, کہ اللہ تعالیٰ کو جب اس کا دریا رحمت جوش میں آئے گا تو مظلوم سے کہے گا کہ اوپر دیکھ. وہ اوپر دیکھے گا, اسے جنت کی بہاریں نظر آئیں گی, تو کہے گا یہ کس نبی کے لیے ہے, یہ کس صدیق کے لیے ہے, یا اللہ یہ کون سا نبی ہے جس کے لیے اتنا اعلیٰ درجہ ہے. تو رب العالمین فرمائے گا یہ ہر اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت پے کر دے. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی کیا قیمت ہے؟ فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے. تو وہ کہے گا یا اللہ کیوں نہیں, اگر اتنی ساری قیمت ہے تو میں اپنے بھائی کو معاف کرتا ہوں. تو رب تعالیٰ فرمائے گا پھر تو بھی جا اسی جگہ پر اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جا. تو خدا تعالیٰ اس طرح سے کر کے بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی فرمائے گا اور بخشش کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. ایک چیز میں جو یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں دراصل وہ یہ ہے کہ رب نے فرمایا من استطاعت منہم بصوتک, کہ اے شیطان تو جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے, کر لے اپنی آواز کے ساتھ. تو یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کی تفسیر, اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس کو لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر اول ہیں قرآن پاک کے اور ابر امت ان کو لقب عطا کیا گیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے طبلے اور سارنگی کی آواز, یعنی ڈھول ڈمکے کی آواز. یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کی آواز, کہ یہ جو باجے اور یہ ڈھول اور یہ طبلہ, یعنی یہ جتنی چیزیں جن سے گانا گایا جاتا ہے یہ چیزیں مراد ہیں. اللہ نے فرمایا تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو میوزک کے آلات ہیں یہ سب حرام ہیں, یہ جائز نہیں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا, اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ انما بعثت بمحق المعازف, مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں باجے تاجے اور ڈھول ڈمکے, معازف یعنی جن چیزوں سے گانا گایا جاتا ہے ان سب کو مٹا دوں, مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, صحیح حدیث ہے بخاری کی, انما بعثت بمحق المعازف. معازف عازف یعزف, اس کا مطلب ہوتا ہے گانا گانا, اس لیے گویے کو عربی میں عزاف کہا جاتا ہے. تو گانا گانے کے جتنے آلات ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے ان کے توڑ دینے کا
حکم دیا گیا اور ان کے مٹا دینے کا مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کو قوالی کی شکل میں بھی گانا جائز نہیں ہے۔ جی یہ کیا ہوا کہ حضور تو فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کو توڑ دو، ان کو مٹا دو، تو اگر ان کو قوالی کے لیے رکھنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مٹاؤ نہیں، رکھو، لیکن صرف قوالی کے لیے رکھو۔ تو یہ نان سینس بات ہے کہ نہیں؟ جب حضور محق کے لیے آئے ہیں، معازف کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شکل میں معازف کا استعمال نہیں جائز ہے، خواہ وہ گانے ہوں اور خواہ قوالی ہو یا کچھ ہو، سب کا ایک ہی قانون ہے۔ تو یہ ہے شریعت۔ اور جو بعض بزرگوں کے بارے میں مروی ہے کہ وہ قوالی سنتے تھے، تو حاشا وکلا وہ یہ باجے تاجے والی قوالی نہیں سنتے تھے، وہ ڈھول ڈھمکے والی قوالی نہیں سنتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام شریعت کے اندر واضح فرمایا ہے کہ جو مشائخ چشت سے قوالی منقول ہے وہ بغیر معازف کے ہے۔ اس پر انہوں نے بہت سارے حوالہ جات اور بہت سارے دلائل مرتب فرمائے ہیں۔ تو ہم نیک و بد آپ کو سمجھائے دیتے ہیں، مانے نہ مانے مرضی ہے آپ کی، ہم نیک و بد آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ تو پھر آگے میں سورہ کہف کی ایک بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ کہف، سورہ کہف میں 7 وہ نوجوان کہ جو اس لیے اپنے شہر سے نکل کھڑے ہوئے کہ ظالم حاکم ہر ایک سے سجدے کرواتا تھا بتوں کے آگے، انہوں نے کہا ہم تو رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ قتل کر دیتا تھا جو اس کے دین کو قبول نہیں کرتا تھا۔ تو وہ لوگ پھر اپنی جان بچا کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک غار میں جا کر لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور وہ 309 سال، 3 صدیاں اور 9 اوپر وہ اپنی غار میں لیٹے رہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ، وہ 3 صدیاں سوئے رہے، وَازْدَادُوا 9 اور 9 اوپر 309 سال وہ سوئے رہے۔ تو ان کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ دیکھو رب نے کیسا کرم کیا ان کے اوپر کہ ان کو نشانی بنایا اللہ نے اپنی قدرت کی کہ میں دوبارہ لوگوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ خدا نے ایک نشان دکھایا، لوگوں کے سامنے رکھا۔ ان کا تذکرہ اس سورت کے اندر فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو لوگ حق پر ڈٹ جاتے ہیں، جو لوگ اپنی تمام تر توجہ رب کی طرف مبذول کر لیتے ہیں، تو پھر خدا تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں کہ ہاں ایک چیز آخر میں بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آنے والے وقت کے بارے میں تم اگر کہنا چاہو کہ میں یہ کام کروں گا تو انشاءاللہ ساتھ میں کہا کرو۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں کل کروں گا، مگر الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ ساتھ میں کہو کہ اگر اللہ چاہے، انشاءاللہ کہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب والد نے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا نا کہ میں تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو کیا جواب دیتا ہے؟ تو کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، افعل ما تؤمر۔ ابا جان آپ خدا کے حکم کو پورا کریں، جو آپ کو حکم ہو رہا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی انبیاء کرام بھی انشاءاللہ اللہ پر اپنی بات ڈال دیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اور کام کو اپنے خدا کے حوالے کر دے کہ اللہ چاہے گا تو یہ ہوگا۔ تو اس سے انسان کا ایمان اللہ پر
کامل ہوتا ہے، توحید کا رنگ اور مزید گہرا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ کہنے سے بندے کے ساتھ شامل حال اور متوجہ ہو جاتی ہے، اور معاملات میں آسانی اور فراخی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ۔ کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید